قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع حصول نجات کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ نورانی جلسہ جس کی نسبت حضرت سلطان الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. رب العزت اپنے محبوب کے نواسوں کے صدقہ میں ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے. آمین. آج کا یہ نورانی جلسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ روانگی
یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ، امام حسین کے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی، شہادت، آپ ان ساری باتوں کو ملاحظہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجئے، پھر بیان کا آغاز ہو۔ محبت سے درود شریف سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا ثانی، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، جو رضائے مصطفیٰ پر دل و جان لٹا چکا ہو، یا رسول اللہ جو رضائے مصطفیٰ پر دل جان لٹا چکا ہو، اس موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس موت زندگی سے، اس موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، رہے بندگی اطاعت پہ غرور کرنے والوں، رہے بندگی اطاعت پہ غرور کرنے والوں، رہے بندگی اطاعت پہ غرور کرنے والوں، نہ مدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے، نہ مدینے سے گزرے، نہ مدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، اور میرے شعر ان کی مدحت، میری شاعری عبادت، یا نبی اللہ میرے شعر ان کی مدحت، میری شاعری عبادت، مجھے بے نوا نہ سمجھو، مجھے بے نوا نہ سمجھو، میرے پاس کیا نہیں ہے، مجھے بے نوا نہ سمجھو
کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، اسے موت تو زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یا حبیب اللہ مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں تمہیں سے مانگ لوں گا، مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں تمہیں سے مانگ لوں گا، مجھے دوسروں سے کوئی آسرا نہیں ہے، مجھے دوسروں سے کوئی آسرا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا ثانی، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، لمیا نظیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سر سوہے، تجھ کو شہید دوسرا جانا۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ یہ رب کا قرآن عظیم میں بیان ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں اور تاریخ عالم کو جھجھوڑ کر کے جائزہ لیں حقیقت کا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات اس طور پر نظر آتی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ نماز اور صبر دونوں پر عمل کر کے امام حسین نے قوم کو ایک پیغام دیا، اور اس طور سے نانا کے امتیوں کے ذہن و فکر کو صاف کیا کہ ڈاکٹر اقبال کو بولنا پڑا، اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، یک ضرب ید اللہ یک سجدہ شبیری، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الشہداء ہیں۔ پہلے شہید کے تعلق سے آپ چند باتیں اپنے ذہن و فکر میں رکھ لیں تاکہ آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو سمجھنے میں اور آپ کی شہادت پر حقیقت کی نظر ڈالنے میں، غور و فکر کرنے میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہید اللہ اکبر، اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے۔ شہید کے تعلق سے یہ ہے کہ جب شہید کو جنت میں رب تعالیٰ داخل فرمائے گا تو رب کا حکم ہوگا کہ میرے شہید بندے، جنت میں تیرے ہر خواہش کی چیزیں موجود ہیں؟ بندہ عرض کرے گا ہاں میرے پروردگار، جنت میں میرے ہر خواہش کی چیزیں موجود ہیں۔ رب کا حکم ہوگا کہ تجھے جنت میں بڑا لطف آتا ہے، شہید عرض کرے گا میرے مولا جنت کا لطف بے مثال تو ہے ہی، لیکن الہ العالمین مجھے جو لطف آتا تھا دنیا میں کہ جب میں تیری راہ میں جنگ کرتا تھا، اور تیری راہ میں جنگ کرتے ہوئے جب دشمن کی تلوار تیرے نام پر میری گردن پر چلی تھی تو اس وقت تیرے جلوے کے نظارے میں جو لطف مجھے ملا، پروردگار عالم وہ جنت میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شہید کو شہادت کے وقت جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ لطف اس کو جنت میں احساس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، شہید کا معاملہ یہ ہوگا کہ شہید کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن میں مردہ کہنے کی ممانعت کر دی ہے،
روک دیا رب تعالیٰ نے کہ میرے شہید بندے کو مردہ نہ کہو. شہید مردہ نہیں کہا جا سکتا ہے اور کہنے ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن نے شہید کو مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ میرے شہید بندے کو مردہ گمان بھی نہ کرو. شہادت کی کئی قسمیں ہیں. ایک شہید حدیث شریف کی روشنی میں وہ بھی ہے کہ دیوار سے دب کر کے مر جائے شہید ہے، پانی میں ڈوب کر کے مر جائے شہید ہے، جل کر کے مر جائے شہید ہے، اپنے وطن کی حفاظت کے تعلق سے اپنی جان دے دے شہید ہے، اپنے مال و جائیداد کی حفاظت کے تعلق سے شہید ہو جائے شہید ہے، بخار کی شدت میں انتقال کر جائے شہید ہے، عورت بچے کی پیدائش کے معاملے میں انتقال کر جائے شہید ہے. اس طرح کی شہادتوں کا پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کے ثواب کا معاملہ رکھا ہے. آؤ ذرا دیکھو پیارے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کتنا پاک مذہب ہے اور مذہب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا شہادت کا درجہ ہمیں اسی وقت ملے گا جب ہم دشمن کے سامنے مذہب اسلام کے تعلق سے اپنی گردن کٹا دیں؟ کیا اسلام میں ہمیں شہادت اسی وقت نصیب ہوگا کہ جب ہماری گردن پر دشمن کی تلوار چل جائے، ہمارے سینے پر دشمن کی گولی لگ جائے، اسلام مخالف ہمیں مار ڈالے، تب ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا؟ پیارے یہ تو ہے ہی کہ اس وقت بھی آپ کا شہادت کا درجہ ملے گا. لیکن آؤ ذرا دیکھو، آپ کو شہید کا ثواب اور درجہ کتنی آسانی کے ساتھ مذہب اسلام نے دے دیا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے اور اسی وضو سے سو رات میں انتقال کر جائے تو وہ شہیدوں میں لکھا جاتا ہے، اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے. کتنی آسانی سے آپ کو شہادت کا ثواب مل گیا. کیا آپ وضو کے ساتھ سونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ وضو کے ساتھ اگر سو گیا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا اسی رات تو وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. کتنی آسانی کے ساتھ آپ کو شہادت کا ثواب مل رہا ہے. ایک مرتبہ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم کتنی بار دن میں درود شریف پڑھنا چاہیے ہر دن؟ تو سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کم سے کم ہر دن سرکار پر 100 مرتبہ درود شریف بھیج لینا چاہیے، اس لیے کہ جو 100 مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے. نبی کونین پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو تو تمہیں شہادت کی موت ملے گی. وضو کر کے سویا کرو، اگر مر گئے تو شہادت کا درجہ آپ کو ملے گا، یہ بھی شہادت کا ثواب ہے. آؤ آپ ذرا دیکھو، مگر ایک شہید وہ بھی ہیں کہ میدان میں جاتے ہیں، اسلام کے مخالفین کے سامنے ان کی جنگ ہوتی ہے، تلواریں چلتی ہیں، گولیاں لگتی ہیں، مذہب اسلام کے قانون کے نشر و ارشاد کے لیے اپنی جان آخری کے سپرد کر دیتے ہیں. ایک شہید وہ بھی ہیں، ان کا درجہ بڑا عظیم الشان ہے، بڑا افضل و اعلیٰ ہے. ایسے شہیدوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ وہ اسی اپنے خون اور کپڑے کی حالت میں قبر میں رکھ دیے جائیں گے، اسی طرح سے دفن کر دیے جائیں گے. شہید کا کپڑا نہیں اتارا جائے گا، شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. بڑا عظیم الشان مرتبہ شہید کا ہوتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، شہید ہو گیا، اس کی گردن کٹ گئی ہے، سینہ چھلنی ہو گیا، لیکن اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور زبان سے کہنے کی تو بات الگ ہے، پیارے ذہن و فکر پر بھی قرآن نے پابندی لگا دی ہے. تم اس کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اے میرے پروردگار، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ شہید ہو رہا ہے، گردن کٹ رہی ہے، مردہ نہ کہا جائے. اس کا جسم طرف کا ٹھنڈا ہو رہا ہے، مردہ نہ کہا جائے. اس کے ہاتھ پیر کٹ رہے ہیں، مردہ نہ کہا جائے. اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں، مردہ نہ کہا جائے. اس کو آگ میں جھونک دیا جا رہا ہے، مردہ نہ کہا جائے. اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیا جا رہا ہے، مردہ نہ کہا جائے. اس کے جسم کی ہڈیاں توڑ دی جا رہی ہیں، مردہ نہ کہا جائے. نہیں، اس پر مردہ کہنے کی بات تو الگ ہے، مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہو، قرآن نے پابندی لگا دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شہید پر پابندی قرآن کی طرف سے لگی ہوئی ہے مردہ گمان نہ کرو، تو کیا نبی کو مردہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ کیا نبی کونین کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا نبی کے تعلق سے مردہ ہونے کے لیے سوچا جا سکتا ہے؟ میں نجد کی بدماش اولادوں سے جو ذہن و فکر رکھ رہے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شہید کی زندگی پر مردگی کے احساس کی پابندی لگا رہا ہے اور تم نے نبی کو مردہ کیسے قرار دے دیا ہے؟ نبی کو مردہ کیسے کہہ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عظیم درجہ
نبی اور رسولوں کا ہے، رسولوں اور نبیوں سے افضل کوئی نہیں ہے۔ جب شہید پر پابندی لگ رہی ہے تو نبی کونین کے تعلق سے کتنی پابندی ہوگی؟ جب شہید کے تعلق سے اس طرح سوچ و فکر پر پابندی لگ رہی ہے تو نبی کے تعلق سے کتنی پابندی ہوگی؟ سن، اسی لیے بریلی کے تاجدار پکار اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے۔ شہید کا معاملہ، اللہ اکبر، شہید بندوں کی عظمتوں کا وقار شریعت اسلامیہ میں دیکھو، شہید کے قبر سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ شہید چند منٹوں میں وہ عظیم مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ آدمی سوچتا رہ جائے۔ تاریخ کا ورق سامنے رکھ کر کے آپ کے ذہن و فکر کو شہدائے کربلا کی عظمتوں کی طرف موڑ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ہندوستان کی تاریخ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسی بٹوارے سے پہلے اس ملک میں ایک عظیم حادثہ پیش آیا تھا۔ سن 1932 میں جب یہ ملک بٹا نہیں تھا، اب تو ملک کے بٹوارے کا حال یہ ہو گیا کہ اتنا بڑا ہمارا ملک تھا کہ تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک، مگر اسی ملک سے پاکستان نے جنم لیا، بنگلہ دیش نے جنم لیا، لنکا نے جنم لیا، رنگون نے جنم لیا، برما نے جنم لیا۔ ایسے ایسے ملک اسی ملک کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ہندوستان کا حال تو یہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ الحمدللہ آج بھی ہم اپنے وطن کی عظمتوں پر اپنے بزرگوں کے وقار سے فخر کرتے رہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہی وہ ہندوستان ہے کہ سن 1932 میں کراچی کی سرزمین پر عدالت میں ایک مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ ایک منحوس آدمی نے نبی کونین کی شان میں توہین کر دیا تھا، اس کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ کراچی کی عدالت میں قائم کر دیا گیا۔ مقدمے کی تاریخیں پڑھتی رہیں، جب فیصلے کی تاریخ آئی تو کراچی کی سرزمین پر فیصلے کی تاریخ کے روز مسلمانوں کے قدم کراچی کے کچہری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان تھا جس نوجوان کا نام عبد القیوم تھا، غریب نوجوان تھا۔ ایک ماں اس کے پاس تھی، ٹوٹا ہوا مکان تھا، وہ اکا چلایا کرتا تھا اور اسی اکے کی اجرت سے وہ اپنا اور اپنے ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آج جب وہ اکا لے کر کے سواریوں کو بیٹھانے لگا تو دیکھتا ہے کہ بڑی بھیڑ ہے۔ عبد القیوم نے پوچھ لیا، اے لوگو یہ بتاؤ آج کچہری کی جانب سویرے سویرے اتنی بھیڑ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کسی نے کہا تجھے نہیں معلوم ہے کہ توہین رسالت کے سلسلے میں جس شخص پر مقدمہ چل رہا تھا آج اس کے فیصلے کی آخری تاریخ ہے، سارے لوگ وہی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، نوجوان کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر کسی پر مقدمہ قائم ہوا ہے؟ بیٹھنے والے نے کہا تجھے نہیں پتا ہے کہ کتنے بار مقدمے کی تاریخیں پڑھی ہیں، کتنے بار کراچی کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے، تو نہیں جانتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے جانے والوں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ توحید رسالت پر مقدمہ قائم نہیں ہوتا ہے بلکہ توہین رسالت کرنے والے کی گردن مار دی جاتی ہے، توحید رسالت کرنے والے کا سینہ چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ یہ دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے معاملہ۔ کسی نے کہا نوجوان اتنے لچھی دار تقریریں مت کر، اکا آگے بڑھا۔ وہ نوجوان اکا آگے بڑھاتا رہا۔ کچہری کے سامنے پہنچنے کے بعد اس نے سب کو اتارا، پیسے لیا اور لینے کے بعد تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ سوچنے کے بعد واپس ہوا، اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد اکے کو ایک طرف کھڑا کر دیا، گیا ماں کو سلام کیا۔ ماں کا آخری بار چہرہ دیکھا۔ بوڑھی ماں نے اپنے بچے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سمجھ لیا کہ میرے بیٹے کا روح کچھ اور دکھائی دے رہا ہے۔ عبد القیوم سلام عرض کر کے ماں کی طرف سے اپنے روح کو پھیرتے ہوئے اسی کچہری کا راستہ لے لیا۔ عبد القیوم اپنے بغل میں ایک چھرا لیے ہوئے ہے اور کچہری میں اندر گھسنے کے بعد دیکھتا ہے کہ دونوں طرف سے وکلا کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک انگریز انصاف کرنے والا کچھ فائلیں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے، دونوں طرف سے لوگ کٹگرے میں موجود ہیں۔ عبد القیوم نے کسی کو اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ بتائیے اس میں مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے، یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کون ہے اور جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ عبد القیوم پوچھتا ہے۔ بتانے والے نے کہا نوجوان جہاں کھڑے ہو تم ہم سب مدعی ہیں اور وہ جو سامنے دیکھ رہے ہو بائیں طرف کٹگرے میں وہ مدعا علیہ ہیں۔ عبد القیوم نے پوچھ لیا کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں اس میں وہ کون ہے جس نے نبی کونین کی توہین کی ہے؟ اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہاں وہ دیکھو جس کی تود نکلی ہوئی ہے اور جو اس لباس میں ہے وہی ہے جس نے سرکار کی توہین کی ہے، وہ کٹگرے میں کھڑا ہوا ہے۔ عبد القیوم پلٹ کر کے نکلا
تیزی سے اور اپنے بغل سے چھرے کو نکال کر مارا اس کے پیٹ میں، اس کی آنکھ باہر گر گئی، شور ہوا، عدالت پر فائلیں رکھ دی جاتی ہیں۔ عبدالقیوم نے ہاتھ اٹھا دیا، مجھے گرفتار کرو، میں نے اس کو قتل کیا ہے توہین رسالت کی بنیاد پر۔ عبدالقیوم نے کراچی کی عدالت میں قتل کر دیا ہے اور کٹگھرے میں مارا ہے۔ عبدالقیوم جیل کے اندر ہے، مقدمہ شروع ہوا، چونکہ عبدالقیوم نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ بڑے بڑے بیرسٹروں نے کہا بیٹا عبدالقیوم تم اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو، ہم تمہاری ضمانت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو عبدالقیوم نے کہا اے بیرسٹروں، میں نے کراچی کی عدالت سے ضمانت کی بنیاد پر اس کو نہیں قتل کیا ہے، مجھے تو قیامت کے میدان میں رسول رحمت کی شفاعت چاہیے، میں نے اپنے آقا کی شفاعت کے لیے اس کو قتل کیا ہے، اس لیے مرد مومن اپنے بیان میں لچک نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ آئینے جمع مرد حق کوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ عبدالقیوم کے دامن میں بظاہر سجدوں کی دولت نہیں ہے اور افعال خیر کی کثرت کی دولت نہیں ہے، لیکن عشق رسالت کا چراغ عبدالقیوم نے چند منٹوں میں اپنے سینے میں جو جلایا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صحیح فرما رہے ہیں کہ عشق تیرے صدقے اور جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، یہی عشق رسول ہے، جس عشق رسول کی چنگاری گناہوں کو جلا کر کے سکنڈوں میں خاکستر کر دیتی ہے، اور یہی وہ عشق رسول کی چنگاری ہے بلا دغدغہ حساب و کتاب جنت کے دروازے پر اس کے لیے حاضری کی اجازت مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا دیکھو، شہید کی بات چل رہی تھی، وہی عبدالقیوم ہے۔ جب عبدالقیوم کو شہادت کا درجہ ملتا ہے تو عورتیں اپنے آنچلوں کے اندر سے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیتی ہیں، وہی عبدالقیوم ہے۔ جب عبدالقیوم کا جنازہ جاتا ہے تو پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، وہی عبدالقیوم جب کراچی کی سرزمین پر قبرستان میں دفن کیا گیا تو 25 لاکھ مسلمانوں نے اس وقت نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، یہ وہی عبدالقیوم ہے جس عبدالقیوم کا حال تھا کہ یکا چلا رہا تھا، مگر عشق رسول کی بنیاد پر آج مسلمانوں کی دعاؤں کا مرکز بنا ہوا ہے عبدالقیوم۔ مسلمان مومنین عبدالقیوم کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور عبدالقیوم کے شہادت کے اور توسل سے اپنی بھلائی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ عشق رسول ہے اور یہ عشق رسول کا کارنامہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کا حال تو یہ ہے کہ امام حسین تو سلطان الشہداء ہیں، امام حسین تو شہیدوں کے امام ہیں، امام حسین تو شہیدوں کے سردار ہیں، امام حسین تو شہیدوں کے سرخیل ہیں۔ امام حسین کا رتبہ کیا ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آؤ دیکھو، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں، آپ وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وصال کے بعد جب آمریت کا ماحول سنبھالتے ہوئے یزید نے دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنی جڑ حکومت کی مضبوط کرنا چاہی تو اس کے سامنے یہ شخصیتیں آ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان لوگوں سے بیعت لی جائے، اس لیے کہ اس دور میں یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہیں، اس دور میں مسلمانان عالم انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اثر حسین ابن علی کا ہے، اس لیے ان سے سب سے پہلے مطالبہ کیا جائے۔ اگر یزید کی حکومت کی جڑ کو مضبوط امام حسین نے کر دی تو پھر کسی کے اندر جرات نہیں ہے کہ نماز رسول کی بات کا انکار کر سکے۔ ان ساری وجوہات کے تحت یزید نے اپنا قاصد خط لکھ کر کے مدینہ کے گورنر کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت مدینہ شریف کے گورنر ولید تھے، ولید کے پاس جب یزید کا قاصد خط لے کر کے آیا اور اس خط کو ولید نے پڑھا، اس میں لکھا تھا حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان سب سے میری بیعت لو، اگر بیعت سے انکار کریں تو تمہیں پورا پورا حق دیا جاتا ہے، تشدد کرو، ان پر سختی کرو۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، یہ لوگ رہ گئے تھے۔ اب جب قاصد گورنر کے پاس حاضر ہوا، خط گورنر نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے غور و فکر کیا، تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا، چونکہ مدینہ شریف کا گورنر ولید محب اہل بیت تھا، امامین کریمین کا احترام کرتا تھا،
سادات کرام کی قدر اس کے نگاہوں میں تھی. اس نے حضرت امام حسین کو شام کے وقت دارالعمارت میں بلایا. حضرت امام عالی مقام تشریف لائے. آپ نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت امام عالی مقام نے استرجا کیا, یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اور اس کے بعد پھر گورنر مدینہ نے یزید کا خط پیش کر دیا. حسین ابن علی یہ دیکھو, اس نے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا ہے, اور اس طرح کا مضمون ہے. حضرت امام علی مقام دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد آپ نے خط دے دیا. ارشاد فرمایا اس کا جواب میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دوں اور یزید کی حکومت کو میں مضبوط کروں. ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق و فاجر ہے. مجھے معلوم ہے کہ وہ تارک نماز ہے, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی کو خود حق ارادیت حاصل نہیں ہے, بلکہ یہ عامت المسلمین کا معاملہ ہے. عامت المسلمین جس کو چاہیں گے اس کو مقرر کریں گے. یہ تو یزید غاصب ہے, یہ تو غصب کرتا ہے, یہ چھینتا ہے. اس لیے غاصب کو میں یہ قطعاً نہیں برداشت کروں گا کہ وہ مسلمانوں پر زبردستی امیر بنے. حضرت امام حسین ان ساری باتوں کو کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں. اب جب حضرت امام حسین کہہ کر کے چلنے لگے تو ولید کے دربار میں یعنی گورنر ہاؤس میں مروان بیٹھا ہوا تھا. بڑا فتین تھا مروان. اس نے ولید کو اشارہ کیا کہ جب خط میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کی طرف سے کہ تم تشدد کر سکتے ہو, تو اس سے بہترین موقع تمہارے لیے حسین ابن علی کے لیے نہیں آئے گا. وہ چلے جا رہے ہیں, وہ نکل گئے تو پھر وہ قابو میں تم نہیں ان کو کر سکتے ہو. اتنا جیسے مروان نے کہا, امام علی مقام پلٹ پڑے. آپ نے اس کی بات سن لی, اور سنتے ہوئے آپ نے ڈانٹا اور اپنی تلوار میان سے نکالی. ولید کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ معاف فرمائیے. اس نے ولید نے ڈانٹا مروان کو اور برا بھلا کہا. حضرت امام علی مقام اپنے گھر تشریف لے آئے. تھوڑی دیر تک غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے کے بعد گھر والوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اب ہمارے لیے حالات خراب ہو چکے ہیں. اب مدینہ شریف میں ہمارے لیے رہنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف میں قیام کرنے کی بنیاد پر خون بہ جائیں, اس لیے کہ ملکی اور سیاسی حالات بدل چکے ہیں. امیر معاویہ کا بیٹا یزید زبردستی تخت نشین ہو گیا ہے اور آمریت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. وہ تاریک نماز ہے, فاسق و فاجر ہے, مسلمانوں کا حق چھینتا ہے. اس لیے مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں یزید سے بیعت کروں اور یزید کو امیر تسلیم کر لوں اور اس کی حکومت کو حکومت اسلامیہ قرار دوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آج ہی رات مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ چلا جائے. اتنا کہنا تھا کہ گھر کے افراد کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, عورتیں رونے لگتی ہیں, بچے رونے لگتے ہیں. یہ کیا پلان بن رہا ہے؟ مان لو میرا کہنا, میں نہیں چاہتا ہوں کہ نانا کے اس شہر میں خون بہے, نانا کے اس شہر میں خون کی ندیاں بہیں بے حرمتی ہوں. حسین یہ برداشت نہیں کر پائے گا. مدینہ شریف چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ مدینہ طیبہ کی وہ زمین ہے, اللہ اکبر, کہ جس زمین پر آدمی مدینہ شریف کے چلا گیا تو جانے کی طبیعت کہاں مرد مومن کی چاہتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, اور غریب و فقیراں کو ٹھہرانے والے, غریب و فقیراں کو ٹھہرانے والے وہ مدینہ طیبہ ہے. مدینہ چھوڑنے کی طبیعت کہاں چاہ رہی ہے؟ مرد مومن مر جانا گوارا کرتا ہے, مدینہ شریف نہ چھوٹے, روضہ رسول نگاہوں سے دور نہ ہو. امام علی مقام فرماتے ہیں اے گھر والوں, یہ سب ساری باتیں تو ہیں کہ نانا کا شہر چھوڑنا بڑا دشوار ہے, مگر یہ بھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں, نانا کے شہر میں بے حرمتی نہ ہونے پائے, حسین کی بنیاد پر خون نہ بہنے پائے. حسین بے حرمتی کے لیے نہیں ہے, نانا کے شہر اور دین کے وقار کے لیے حسین ہے, نانا کے آبرو کی حفاظت کے لیے حسین ہے. حسین کی عزت پر حرف نہ آنے پائے, نانا کے دین پر داغ نہ لگنے پائے. یہ لوگوں تیار ہو جاؤ. حضرت امام علی مقام تیاری کا حکم دے کر کے گھر والوں کو واپس آ جاتے ہیں. سوچتے ہیں تھوڑی دیر تک, اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام جنت البقی شریف میں اپنے ماں کے مزار اقدس پر جاتے ہیں. جانے کے بعد اپنے ماں کے مزار پر سلام عرض کرتے ہیں,
اور سلام عرض کرنے کے بعد قبر شریف سے چمٹ جاتے ہیں. آج تو حال یہ ہے مسلمانوں کہ مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں آپ داخل ہو. اگر آپ یہ چاہو کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ بنت رسول اللہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی قبر انور کون ہے, تو بتانے والے صرف اشارے سے اتنا بتا سکتے ہیں, یہی جو خالصہ زمین پڑی ہوئی ہے, یہی جو ریت کی شکل میں زمین ہے, یہی فاطمہ الزہرا کی قبر انور ہے. قبر کا نشان مٹا دیا مٹانے والوں نے, گنبد کو توڑ دیا توڑنے والوں نے. حضرت امام حسین اپنے ماں کی قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اے ماں, حسین اب مدینہ طیبہ چھوڑ رہا ہے, میں سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. امی جان, آپ غریبوں کو کھلا دیتی تھی, خود بھوکی رہ جاتی تھی. اے میری ماں, آپ کے دروازہ سے کوئی واپس نہیں جاتا تھا. اے ماں, آپ نے اپنی گود میں مجھے لیا ہے, آپ نے اپنا دودھ مجھے پلایا ہے. امی جان, نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے حسین اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے. امام عالی مقام اپنے ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر کے رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں, سلام عرض کر رہے ہیں. حضرت خاتون جنت کی قبر انور کو لرزہ ہوتا ہے, آواز آتی ہے, میرے بیٹے جاؤ, اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جاؤ. حسین صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے. حسین تمہارے سلام کو قبول کرتی ہوں. اے حسین, اس منظر کو تم یاد رکھنا اور صبر و شکر سے کام لینا. جب تمہارے سامنے حسین تمہارا جوان بیٹا شہید کیا جائے گا, حسین تمہاری گود میں تمہارا 6 ماہ کا علی اصغر شہید کیا جائے گا. اے حسین, اس وقت تمہاری ماں بھی وہاں ہوں گی. اے بیٹا, اجازت نہیں ہے, ورنہ فاطمہ قبر سے نکل کر کے تمہیں آج ہی شہادت کا جوڑا پہنا دیتی. اے بیٹا, اگر قبر سے میں نکل آتی ہوں تو نظام دنیا درہم برہم ہو جائے گا, قیامت آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. اے حسین, تمہاری فریاد کو سن رہی ہوں. اے حسین, تمہاری ماں تمہیں دیکھ رہی ہے. حسین, تمہاری ماں تم سے دور نہیں ہے. حسین, تمہارے ماں کی مدد تمہارے لیے ہر آن رہے گی. اے حسین, حسین کی ماں تم سے کہہ رہی ہے تمہاری مدد ہے. حسین, تمہارے باپ کی بھی تمہارے لیے مدد ہے. اے حسین, تمہارے نانا تمہارے انتظار کر رہے ہیں. حسین, گھبراؤ نہیں, تمہیں شہادت کا جوڑا پہن کر کے نانا کے امتیوں کو دین کی حفاظت کے لیے وہ درس حیات دے دینا ہے کہ ہر موڑ پر نانا کا امتی اپنی جان کو دے دینا گوارا کرے گا, مگر مذہب اسلام کی آن پر آنچ نہیں آنے دے گا. حسین, تمہیں یہ مثال بن جانی ہے. حسین, تمہیں یہ تحریک پیش کر دینی ہے. جاؤ میرے لال. ماں کے قبر انور سے سسکتی ہوئی ردھی آواز لے کر کے امام علی مقام قدم آگے بڑھاتے ہیں, اور قدم جب آگے بڑھائے تو بھائی کی قبر مل جاتی ہے. امام حسن کی قبر انور پر کھڑے ہو کر کے سلام عرض کرتے ہیں. اے بھائی, یہ آپ کا وہی بھائی حسین ہے جو آپ کے ساتھ ہر موڑ پر رہا کرتا تھا. بھائی سے سلام عرض کرنے کے بعد ماموں کی قبر پر آئے ہیں. حضرت ابراہیم کی قبر انور ہے, لپٹ جاتے ہیں. اے ماموں, آپ وہی تو ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں اور آپ اللہ کے حبیب کے گود میں تھے تو نانا جان نے آپ کو رب کے حوالہ کر دیا تھا اور آپ کے بدلے میں مجھے رکھ لیا تھا. اے نانا, میرے ماموں نانا سے اس وقت آپ میرے لیے فدیہ بنے تھے. آج میں آپ کے لیے فدیہ بننے جا رہا ہوں. آج وہی تکمیل میں کربلا کے میدان میں مجھ سے ہوگی. ماموں, میرا سلام لے لو. حضرت امام علی مقام اپنے ماموں کے قبر انور پر سلام عرض کر کے پھر اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں. جنت البقیع شریف سے نکلنے کے بعد جب گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچے, رسول کونین کے مزار اقدس کے پہنچے, سامنے نانا جان کی قبر انور ہے. نانا کے قبر سے نواسا لپٹ جاتا ہے. وہ وقت کیسا رہا ہوگا, وہ منظر کیسا رہا ہوگا. یہی حسین ہیں جب نبی کی گود میں رہتے تھے, یہی حسین ہیں آج اپنے سینے سے نانا کے قبر انور کی مٹی لگائے ہوئے ہیں. مسلمانوں, قربان جاؤ, اس منظر کا احساس تو اہل عرفان ہی کر سکتے ہیں. اے عشق بتا وہ وقت کیسا ہوگا, اور سامنے جب میرے محبوب کا روزہ ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا, اور سامنے جب میرے محبوب کا روزہ ہوگا, روزہ ہوگا. ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا, ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا, اور قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوگا, اجالا ہوگا.
حضرت امام علی مقام اپنے نانا کے قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں. اے نانا حسین کا سلام لے لو. اے نانا حسین کو دیکھ لو, اپنی زیارت کرا دو. اپنے انداز میں امام علی مقام اپنی فریاد نانا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ, آج جو اولیاء اللہ کی قبروں پر جانے والوں کو بدعتی کہہ رہے ہو اور روک رہے ہو, میں یہ بات عرض کرتا ہوں ضرور کی قبریں اب اولیاء کرام کی قبروں پر جایا جائے تو شریعت کی پابندی کے ساتھ جایا جائے, شریعت کے بحرمتی کے ساتھ نہ جایا جائے, لیکن قبر پر جانے کی بنیاد پر کسی کو مشرک نہ کہا جائے, قبر کا بوسہ لے لینے کی بنیاد پر کسی کو کافر نہ کہہ دیا جائے. کیسے تمہاری زبان کھل جاتی ہے؟ آؤ پڑھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ. مدینہ شریف سے رخصت ہوتے ہوئے حسین اپنے نانا کی قبر انور پر گئے ہیں کہ نہیں؟ اپنے نانا کے قبر انور پر سلام کیا ہے کہ نہیں؟ نانا کو مردہ سمجھ کر کے سلام کر رہے تھے کہ زندہ سمجھ کر سلام کر رہے تھے؟ خدا کی قسم حسین کے نانا کا حال تو یہ ہے کہ میرے سرکار کو وصال فرمائے ہوئے 3 دن ہوا تھا, تجہیز و تکفین کا معاملہ طے کیے ہوئے. قبر انور میں 3 دن ہوا ہے تشریف فرما ہوئے کہ دیہات سے ایک صحابی آئے, حضرت علی سے ملاقات ہو جاتی ہے. امام حسین کے باپ سے سوال کر بیٹھتے ہیں, اے مولا کائنات, میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں, آقا کہاں ہیں؟ تب تک حضرت علی کی نگاہیں بھیگ جاتی ہیں, رونے لگتے ہیں. حضرت علی نے روتے ہوئے اشارہ فرمایا, پوچھنے والے شاید تمہیں معلوم نہیں ہے, یہ دیکھو جو قبر شریف دکھائی دے رہی ہے یہی تمہارے آقا کی قبر انور ہے. آج 3 دن ہو گیا میرے سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ دیہات سے آنے والے صحابی چیخ مار کر روتے ہیں اور سرکار کی قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں اور خاک مقدس کو اپنے سر پر ڈالتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم کہاں جائیں؟ اے میرے آقا, رب قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, یعنی بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں اور تمہاری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آئے, تم ان کے لیے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ دو, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اے میرے آقا اب ہم کہاں جائیں؟ قرآن تو آپ کے پاس ہمیں آنے کے لیے کہہ رہا ہے, رب نے آپ کے پاس ہمیں آنے کے لیے اجازت دے دی ہے. اے میرے آقا اب تو ہماری نگاہوں سے آپ پوشیدہ ہو گئے ہو, ہم کہاں جائیں؟ اب ہمیں کہاں سے نجات کا پروانہ ملے گا؟ وہ رو رو کر کے عرض کر رہے ہیں, تب تک قبر انور سے ندا آتی ہے, فَنُودِيَ مِنْ قَبْرِهِ لَقَدْ غُفِرَ لَكَ, قبر انور سے ندا دی جاتی ہے, جا تجھے بخش دیا گیا, تجھے مغفرت کا پیغام دے دیا جاتا ہے. جب ان کے لیے مغفرت کا پیغام قبر انور سے سنائی دے رہا ہے تو کیا حسین کے لیے نقشہ نہیں پیش ہوا ہے؟ کیا حسین کی شہادت کا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے؟ کیا امام حسین نے جب نانا کی بارگاہ میں فریاد پیش کی ہے تو نبی کونین نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ خدا کی قسم نبی سن رہے ہیں. ارے نبی تو سارے امتیوں کی فریاد کو سن رہے ہیں, تو نبی نے اپنے قبر پر اپنے نمازے کی فریاد کیوں نہیں سنی ہے؟ حسین کی فریاد کو کیوں نہیں سنا ہے؟ امام حسین کی فریاد بھی سن رہے ہیں, امام حسین کے لیے صبر و شکر کی دعا بھی دے رہے ہیں, امام حسین کا سلام بھی لے رہے ہیں, امام حسین کو کامیابی کی بشارت بھی دے رہے ہیں, امام حسین کو شہادت کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں, امام حسین کو ان کی قتل گاہ بھی دکھا رہے ہیں, امام حسین کو کربلا کا سارا نقشہ دکھا رہے ہیں, امام حسین کو سارا منظر دکھا رہے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب نبی اور فریادیوں کی فریاد کو سنتے ہیں تو یہ تو نمازی کی فریاد ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, کیا کہنے, سبحان اللہ, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہے ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے, قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں, سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. امام الانبیاء سامنے تشریف فرما ہیں, آقا کریم حضرت امام حسین کے چہرے اقدس پر اپنے دست نبوت کو رکھ کر کے پھیرتے ہیں اور زلفوں میں انگلیاں لگا دیتے ہیں, دعا دیتے ہیں, رخسار حسین کا بوسہ لیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کربلا کا سارا نقشہ حضرت امام حسین کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں, حسین یہاں تمہارا جوان بیٹا شہید ہوگا, حسین یہاں تمہارے خیمے لگائے جائیں گے, حسین یہاں ننھا علی اصغر تمہارا شہزادہ شہید کیا جائے
جائے گا حسین، یہ تمہاری قتل گاہ ہے حسین، یہ خاک و خون میں تڑپنے کی جگہ ہے حسین، اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے۔ میرے دین کی حفاظت کے لیے حسین جا رہے ہو، میرے دین کے وقار کے لیے حسین تم جا رہے ہو، صبر سے کام لینا حسین، تمہارے سامنے فرات کا دریا ہوگا لیکن پانی کا قطرہ نہیں ملے گا حسین، تمہیں رب کی طرف سے تو اتنا تصرف حاصل ہے کہ چاہو تو ہزاروں نہر فرات جاری ہو جائیں، لیکن حسین رب کو یہی منظور ہے کہ پانی کا ایک قطرہ نہ ملے، تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، فرات کی نہر میں لہریں پانی کی اٹھتی رہیں مگر حسین تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں عظیم امتحان دینا ہے، اس لیے یہ حسین تمہیں صبر اور شکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ حسین سنو، رب قرآن میں بیان فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین اس کی تصویر تمہیں کربلا میں بن جانا ہے، حسین اس کی مثال بن کر کے پوری دنیا کے سامنے تمہیں بتا دینا ہے کہ صابر کیسے ہوتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے۔ اے حسین یہ سارا معاملہ تمہیں پیش کر دینا ہے۔ نانا سے ان ساری باتوں کو لینے کے بعد امام علی مقام کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے سینے کو سرکار کے قبر انور سے ہٹاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، نبی کونین کے مزار اقدس کے گرد و غبار کو اپنے رخسار پر امام حسین نے پھیرا ہے اور سلام کر کے الٹے قدم جب اپنے نانا جان کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہیں تو آنکھیں برس رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ مسلمانوں آج ذرا حاجیوں کا انداز دیکھو کہ جب یہ زیارتیں روضہ رسول اللہ سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نواسے کا حال کیا رہا ہوگا، جو نانا کی گود میں پلے ہیں، پڑھے ہیں، پرورش پائے ہیں، نانا کے سینے اقدس پر پیار میں بیٹھتے تھے، پشت انور پر سوار ہوتے تھے، زلفوں کو پکڑ لیا کرتے تھے، پیار کے یہ سارے ماحول حضرت امام حسین کو یاد آ رہے ہیں۔ ان سارے ماحول کو یاد کر کے اور حوالہ دے کر کے اپنے نانا کی بارگاہ سے روتے ہوئے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ گھر پر حضرت امام علی مقام آئے، دیکھا کہ تیاری کے لیے میں کہہ گیا تھا، محلے کی عورتیں جمع ہیں، دروازے پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ بات چیت ہونے لگی، بہت سارے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، اے رسول اللہ کے شہزادے آپ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ، ہم سب آپ کے ساتھ رہیں گے، یزید کا ظلم و جبر یہاں نہیں چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ اس کا ظلم و جبر یہاں نہیں چلے گا، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ظلم اور جبر کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کرے اور یہاں کسی کا خون بہ جائے، میں اس کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے بہت شاق ہے مدینہ چھوڑنا، مگر کچھ ایسی شرعی طور پر مجبوریاں ہیں اور محبت کے معاملات میں ایسی دشواریاں ہیں کہ میں مدینہ طیبہ سے جانے کے لیے اب مکمل ارادہ کر چکا ہوں۔ حضرت امام علی مقام گھر کے اندر گئے، دیکھا کہ عورتیں جمع ہیں، عورتوں کو صبر و شکر کی تلقین کی اور سارے لوگوں کا سلام لیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ گھر سے ساز و سامان نکال چکا ہے، رات کا تیسرا پہر ہے۔ حضرت امام علی مقام کی ایک بیٹی حضرت سغرا ہیں، وہ بخار کے حالت میں تھی، امام علی مقام نے فرمایا نہیں سغرا کو نہیں لے جایا جائے گا، سغرا کو روک دو اس لیے کہ بخار ہے۔ وہ تب جاتی ہیں ابا حضور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، پھوپھی جان بھی جا رہی ہیں، والدہ بھی جا رہی ہیں، مجھے کیوں نہیں لے جایا جاتا ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں اے سغرا بیٹی تم ٹھہر جاؤ، جب تمہارا بخار ختم ہوگا بہت سارے لوگ آتے جاتے رہیں گے، تمہیں میں مکہ بلا لوں گا، مدینہ ہی میں رہو بیٹی۔ آپ اپنی شہزادی کو صبر و شکر کی تلقین دیتے ہیں، سر پر دستے شفقت پھیرتے ہیں، بیٹی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے۔ اے ابا حضور آج تو ہاتھ ایسے آپ پھیر رہے ہیں جیسے جدائی کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، آپ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے اب ملاقات نہیں ہوگی۔ اے اللہ میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں پروردگار، وہ دن نہ لانا کہ میں اب اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھوں۔ حضرت سغرا یہ کہہ کر کے دعا مانگ رہی ہے، رب کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا اپنے سینے پر اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ جب تمہارا بچہ پیار و محبت میں تمہارے لیے آنسو بہا دے تو تمہارا کلیجہ کیسا پسیج جاتا ہے، تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ نہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ نہیں۔ یہ شہزادی ہیں حضرت سغرا، اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، بخار کی شدت ہے، پھوپھی کے دامن کو تھام لیتی ہیں۔ امام علی مقام سے حضرت زینب نے کہا بھائی جان سغرا بے قرار ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بہن سغرا کو بستر پر لٹا دو، تسلی دے دو، بیٹی مان جاؤ، تم اپنے باپ کا چہرہ دیکھو گی بیٹی، تمہارے باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بیٹی میں تمہیں بلا لوں گا، گھبراؤ نہیں۔ حضرت زینب بھی تسلی دیتی ہیں سغرا سمجھدار ہو، تم سمجھ کو پہنچ گئی ہو، مان جاؤ، صبر کرو بیٹی، تمہیں پھر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، تسلی دے دیتی ہیں۔ حضرت سغرا ٹھہر گئی۔ یہ مختصر قافلہ نکل پڑتا ہے گھر سے، اور جب شہر رسول سے نکلتے ہیں یہ سب نگاہیں روضہ رسول کی طرف جا رہی ہے تو خدا کی قسم روضہ رسول کی جدائی مرد مومن سے
پوچھو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو کہتے ہیں اے لوگو اور اے حاجیو, تم سب کے سب کعبہ کی زیارت کر رہے ہو, مگر کعبہ سے پوچھ لو اے کعبہ تو کس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے اور تو کس کا روزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ تو آواز آ رہی ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اللہ, وہ روضہ رسول ہے. سب جب تک نگاہیں کام کرتی رہی روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے رہے. مدینہ طیبہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. یہ منزل منزل طے کرتے راستہ چلے جا رہے ہیں. مکہ والوں کو اطلاع ہو گئی ہے کہ نماز رسول امام حسین آ رہے ہیں مکہ میں. مکہ میں پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر پہنچ چکے تھے اور دوسرے لوگ پہنچ چکے تھے. ان لوگوں نے بتا دیا تھا کہ حسین ابن علی بھی آ جائیں گے, وہ مدینہ میں نہیں ٹھہریں گے. حالات خراب ہو چکے ہیں, یزید کا ظلم بڑھنے والا ہے. یزید ظلم و بربریت کا ننگا ناچ نچانے کے لیے تلا ہوا ہے. اس لیے اب یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ امام حسین مدینہ طیبہ میں ٹھہر رہے ہیں, وہ بھی مکہ میں آ جائیں گے. چند روز کے بعد یہ مختصر سا قافلہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے. مکہ کے لوگ شہزادے رسول کا استقبال کر رہے ہیں اور سارے لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ سب کے سب نکل آتے ہیں اور شاندار استقبال ہوتا ہے. اپنے نانی کے گھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حویلی میں سامان رکھا جاتا ہے. نبی کونین کا مقدس مکان ہے, لوگ ٹھہر جاتے ہیں. امام علی مقام حرم شریف میں چلے گئے. حرم شریف میں لوگوں کا جمگھٹا ہو گیا. سارے لوگ آ کر کے زیارت کر رہے ہیں, سلام عرض کر رہے ہیں. مسلمانوں, یہی امام حسین ہیں جو 25 حج پیدل آئے تھے کرنے کے لیے. یہی امام حسین ہیں. آج حرم شریف میں امام حسین جلوہ افروز ہیں. مکہ المکرمہ اور گرد و نواح سے شہدائان اسلام آ رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں. نواز رسول آئے ہوئے ہیں, حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں. پیر کا بوسہ لیا جا رہا ہے. اپنے اپنے گھروں پر لے جانے میں سعادت اور باعث برکت سمجھ رہے ہیں. امام حسین کے گرد ایک عظیم شان بھیڑ لگ جاتی ہے. رشد و ہدایت کا کام جاری ہے. امام علی مقام کے سامنے سیاسی باتیں بھی آتی ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہواتی رہی کہ مکہ المکرمہ میں بھی پیغام پہنچ جاتا ہے یزید کے بیعت کے لیے. اس وقت مدینہ طیبہ میں سعید بن عمرو تھا گورنر مدینہ طیبہ کا. اس کے پاس قاصد آتا ہے یزید کا اور آنے کے بعد مطالبہ کرتا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے اور حسین ابن علی کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر اور فلاں فلاں ہیں, ان سے بیعت لی جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کوفہ سے مکہ المکرمہ میں امام علی مقام کے پاس کوفیوں کے خط بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ خط کیسے تھے؟ کوفہ کے بڑے بڑے سربراہ لوگ اور بڑے بڑے رئیس خط لکھ کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتے تھے اور اس کا مضمون یہ ہوتا تھا, اے نماز رسول, ہم سب آپ کے منتظر ہیں. ہمیں ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں آپ نہ کیجیے. اگر آج ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہمیں دے دیں گے تو قیامت میں آپ کی ذمہ داری ہوگی. اس لیے نماز رسول آپ آ جائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ہم یزید کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں مانتے, ہم یزید کی آمریت کو نہیں تسلیم کرتے ہیں, ہم یزید کو غیر شرعی حکومت اس کی حکومت کو قرار دیتے ہیں. ابن رسول اللہ آ جاؤ, علی کونین کے شہزادے امام حسین آ جاؤ. آ رہے ہیں خطوط, 120 خط آئے آپ کی بارگاہ میں اور دوسری روایت ہے کہ 150 خطوط آئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں, جواب دو. اگر ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ کسی کی دعوت آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ مجبور ہو جاتے ہو سوچنے پر کہ اتنی بار یہ مجھے بلا رہا ہے, ضرور چلنا چاہیے, دل نہ ٹوٹے. 150 خطوط آئے ہیں, اتنے قاصد آئے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں اور شرعی حاجت لے کر کے آئے ہیں, دینی ضرورت کو لے کر کے آئے ہیں. یا رسول اللہ کے شہزادے, میرے آقا, آپ ہمیں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہ چھوڑو, آپ چلے آؤ. حضرت امام علی مقام کے لیے کون سی گنجائش رہ گئی تھی کہ وہ مکہ سے کوفہ نہ جائیں. امام علی مقام نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد مشورہ طلب کیا. سبوں نے مشورہ دیا, نہیں اے شہزادے رسول, ہم آپ کو جانے کے لیے نہیں کہیں گے, کوفہ نہ جائیے. کوفہ کے لوگوں کے حالات سب کو معلوم ہے, وہ کب بدل جاتے ہیں اور کیسے کیسے انداز سے بدل جاتے ہیں, ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں. اے
شہزادے رسول، کوفیوں کا حال آپ کے باپ کے ساتھ دغا دینا ہوا ہے، ہم نہیں کہیں گے آپ کو جانے کے لیے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں بتاؤ شرعی گنجائش رہ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ اس طرح سے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، جواب کون دے گا؟ حضرت امام نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا۔ حضرت مسلم بن عقیل آئے، عرض کرتے ہیں حضور حکم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے مسلم بن عقیل تم کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کوفہ چلے جاؤ، کوفہ والوں کے حالات کو دیکھو اور ان کے ماحول کو دیکھنے کے بعد اطلاع دو، جس طرح سے حالات ہوں اس پر عمل کیا جائے۔ اگر حالات اچھے ہوں اور کوفہ والے واقعی ہم لوگوں کو چاہتے ہیں تو ہم چلے آئیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ بھائی کا حکم تھا، کیسے انکار کیا جا سکتا؟ میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ میں نے عرض کیا حضور ٹھیک ہے، جانے کے لیے کب حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں جاؤ اتنے وقت ہی تیاری کر لو اور صبح کا سفیدہ پھیلنے سے پہلے رات کا کچھ حصہ، راستے کا کچھ حصہ طے کر لو۔ حضرت مسلم بن عقیل آئے اور اپنے گھر تھوڑا سا سامان انتظام کرتے ہیں، چلنے کی تیاری کرتے ہیں، اور جب تیاری ہو گئی آئے حضرت امام علی مقام کو سلام کرنے کے لیے، تو آپ کے پیچھے پیچھے دونوں آپ کے شہزادے بھی چلے آ رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم کہتے ہیں میرے بیٹو جاؤ گھر رہو، میں جلد آ جاؤں گا، تمہیں دقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سفر میں تم چل کر کے کیا کرو گے؟ مگر دونوں بچے رونے لگتے ہیں، ابا حضور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہمیں ساتھ میں لیے چلیے۔ امی تو نہیں ہیں کہ جن کے دامن اور آنچل سے مچل کر کے ہم اپنے وقت کو گزارا کرتے، آپ بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے سے جا رہے ہو۔ ان دونوں شہزادوں سے پوچھو، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کی جدائی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں۔ امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے مسلم بن عقیل ان دونوں شہزادوں کو لیتے جاؤ، جب یہ مچل رہے ہیں تمہارا بھی دل بہلے گا، تمہیں بھی تسکین حاصل رہے گی، لیتے جاؤ دونوں شہزادوں کو۔ چنانچہ حضرت امام حسین کے کہنے پر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی لے لیا۔ حضرت امام مسلم مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، چند منزلیں چلتے ہیں، دھوپ کی شدت بڑھ جاتی ہے تو کہیں کوئی درخت نظر آتا ہے، ٹھہر جاتے ہیں، رات میں کوئی قافلہ ملتا ہے تو تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ آرام کر لیتے ہیں، اور صبح سویرے راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر کوفہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ امام علی مقام کے بھائی مسلم بن عقیل آ رہے ہیں۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے کوفہ کے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، بڑے ہی اہتمام اور وقار کے ساتھ کوفہ کے لوگ باہر نکل آئے، منزل طے کرتے ہوئے حضرت امام مسلم حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی کوفہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ کوفیوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ استقبال کیا، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، شہزادوں کو چوم رہے ہیں، امام مسلم کے قدم کا بوسہ لے رہے ہیں۔ سرداری کوفہ مختار ثقفی کے گھر آپ کو اتارا گیا، حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے، کوفہ کے لوگ حاضر ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کے قدم کو دھو کر کے وہ پانی اپنے اپنے گھروں میں لوگ چھڑک رہے ہیں، شہزادوں کے قدم کو دھو کر کے پانی پی رہے ہیں، نماز رسول آئے ہوئے ہیں، شہزادے رسول آئے ہوئے ہیں، علی کے شہزادے آئے ہوئے ہیں، حسین کے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ اتنی محبت کا اظہار کوفیوں نے دیکھا کہ مورخ لکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے کہ محبت کا یہ ماحول ہے، مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد محبت کا وہی ماحول بغض و عداوت اور دنیا کی محبت میں کس طرح سے بدل گیا ہے، دنیا کس طرح سے مسلط ہوئی ہے ان کے سر پر بھوت بن کر کے، اور ان کی عاقبت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت افریت بن کر کے ان یزیدیوں کے سروں پر سوار ہو رہی ہے۔ حسین للکار رہے ہیں اے دنیا کی محبت میں فنا ہونے والوں، رسول کے شہزادوں کا وقار سمجھو، رسول کے نمازوں کی عزت سمجھو، اسلام کا مزاج سمجھو، آپ کو کہہ دینا پڑے گا کربلا کی سرزمین پر دین اور دنیا کا مقابلہ تھا۔ دنیا کا افریت یزیدیوں کے ذہن پر مسلط ہو کر کے ان کے دین کی روشنی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام حسین دین کا چراغ لیے ہوئے ان کو اس چراغ کے ماحول میں روشنی عطا فرما رہے تھے، راستے پر بلا رہے تھے۔ یہی جنگ تھی کربلا کے میدان میں۔ حضرت امام مسلم کوفہ کی سرزمین پر سردار کوفہ مختار ثقفی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ 12,000 کوفی پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، تیسری روایت ہے کہ 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر اس لیے ہاتھ رکھا
رہا تھا کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں, ہم آپ کے کہنے پر شریعت اسلامیہ کے اصولوں پر چلیں گے, ہم فاسق و فاجر کی اقتدا نہیں کریں گے, یہ عہد پیمان کیا تھا. جب یہ عزت و وقار دیکھا حضرت امام مسلم نے تو امام حسین کے پاس خط لکھا کہ حضور حالات اچھے ہیں, اتنے اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے, آپ کوفہ تشریف لے آئیں. قاصد خط لے کر کے روانہ ہو جاتا ہے. یہ اطلاع یزید کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل حسین کے بھائی آئے ہیں. یزید نے اپنے مشیروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا, سنا ہے تم لوگوں نے معاملات کیا ہو رہے ہیں. ایک یہودی النسل سرجیون نام کر کے وزیر تھا جو مشورہ زیادہ دیا کرتا تھا یزید کو, وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا, امیر المومنین, ہاں یہ سنا گیا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں, اس لیے ضرور ان کی سرکوبی کی جائے اور ان کو روکا جائے. کوفہ کے گورنر نے روکا نہیں مسلم بن عقیل کی بیعت کو اور لوگوں کو ان کے پاس جانے سے, اس لیے سختی کے ساتھ اسے معزول کیا جائے, ورنہ آپ کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی, دیواریں اکھڑ جائیں گی. یزید کو اس طرح سے مشورہ دینے والوں نے دیا. یزید نے سب کو بلایا, کہا کون ہے جو کوفہ جائے گا گورنر بن کر کے. اس وقت کوفہ کے گورنر ایک بہت ہی نیک طبیعت کے تھے, حضرت نعمان بن بشیر. اللہ اللہ, بڑی نیک طبیعت کے یہ تھے. انہوں نے حضرت امام مسلم کو چند خبریں پہنچائیں, اس کے بعد خاموش ہو گئے. یہ محب اہل بیت تھے. حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت تھے, محبت کیا کرتے تھے, زیادہ چھیڑ چھاڑ انہوں نے کچھ نہیں کی, خاموش رہے. یزید نے مشورہ کرنے کے بعد کہا, اچھا کون جائے گا وہاں کا گورنر بننے کے بعد. کئی لوگ تیار ہوئے, لیکن لوگوں نے مشورہ دیا اور اس کی بھی نگاہ گئی ابن زیاد کی طرف. ابن زیاد شقی القلب تھا, سخت دل تھا اور بہت ہی عجیب خصلت کا انسان تھا. بڑی سختی کیا کرتا تھا. کسی معاملے میں طے ہوا کہ اسی کو بھیجا جائے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے. چنانچہ نعمان بن بشیر کی معزولی نامہ لکھا اور اس کو پورا اختیار لکھ کر کے دیا اور کوفہ کی طرف روانہ کر دیا. یہ ظالم کوفہ کی طرف چل پڑا. ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ خط بھیجا تھا اور آپ کو خط ملا, امام علی مقام بھی چلنے کے لیے تیاری کر چکے. اب کوفیوں کو یہ پتا تھا کہ جلد امام علی مقام بھی آنے والے ہیں. ادھر یہ ظالم اپنے چند سواروں کو لے کر کے اور کوفہ کی طرف قدم آگے بڑھایا. جو راستہ مکہ شریف سے کوفہ میں آیا تھا اسی راستے سے ابن زیاد کوفہ کی سرزمین میں رات کے وقت داخل ہوا. جیسے گھوڑ سواروں کو لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے, اس لیے کہ کوئی اطلاع تو تھی نہیں کہ ابن رسول اللہ امام حسین شہزادے رسول آ گئے ہیں. سارے لوگ استقبال کے لیے دوڑ پڑے, لیکن مکمل اس کا جو گائیڈ تھا اور راستے کی نشاندہی کر رہا تھا وہ کوفہ کے دارالعمارت کی طرف قدم آگے بڑھاتا رہا. جب دارالعمارت گورنر ہاؤس کے قریب یہ گئے, جب اعلان ہوا کہ یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے نیا ابن زیاد آیا ہوا ہے تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور سارے لوگوں کا دل بیٹھ گیا. ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی کہ یہ تو بڑا ظالم و جابر ہے, یہ تو بڑا سخت انسان آ گیا ہے, اب کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوگا. یہ گورنر ہاؤس میں پہنچا. حضرت نعمان بن بشیر نے سیاسی تقاضے کی بنیاد پر اس کی دیکھ بھال کی اور خاطر و مدارات کے بعد جب بات چیت ہونے لگی سیاست کی اور ملکی اعتبار سے یزید کی آمریت کی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ سنیے, میں نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو روکا لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں. مزید ان پر میں سختی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ امام حسین کے بھائی ہیں, علی کے شہزادے ہیں, میں ان کا لحاظ کرتا ہوں. ابن زیاد نے کہا اس طرح کا لحاظ کرنا ہے تو عہدے سے ہٹیے, لیجیے آپ کو معزولی نامہ دیا جاتا ہے, آپ کو نکال دیا گیا عہدے سے. نعمان بن بشیر نے کاغذ کو لیا, الحمدللہ پڑھا, دربار سے نکل گئے. نعمان بن بشیر بری ہو گئے. ابن زیاد بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے سویرے اس نے پورے کوفہ میں منادی کرا دی کہ خبردار کوئی بھی اب مسلم بن عقیل کے قریب نہ جانے پائے. یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر ابن زیاد بن کر میں آ گیا ہوں. اب کوئی بھی خبردار اگر گیا تو اس کے بچوں کو اس کے سامنے قتل کیا جائے گا, اس کے مکان کو آگ لگا دی جائے گی, اس کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا. حکومت کی طرف سے اس اعلان کا ہونا تھا کہ کوفہ کا نقشہ بدل گیا. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں گئے تھے. جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا کلیجہ دھک دھک ہونے لگتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. کچھ جانثاروں نے سوچا, اے علی کے بیٹے مسلم بن عقیل رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے اوپر رونا نہیں آ رہا ہے, تم کوفیوں نے مجھے دھوکہ دے دیا. میں نے اپنے بھائی حسین بن علی کو خط لکھ دیا, میرے خط پر اعتبار کرتے ہوئے میرے بھائی چل پڑیں گے. مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا
ہمارا دھوکہ مکمل ہو گیا۔ امام عالی مقام کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اپنی قیام گاہ پر چلے آئے۔ پھر منادی اعلان کر دیتا ہے کہ خبردار کوئی ان کے قریب نہ جائے، کوئی نہیں جاتا ہے۔ جب مغرب کی نماز حضرت مسلم بن عقیل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد سلام جب پھیرتے ہیں تو دیکھا کوئی پیچھے نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے سے نکل کر کے چلے آ رہے ہیں، آپ ٹھہر جاتے ہیں، سارے لوگوں کے دروازے بند ہیں، ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا، آپ نے پوچھ لیا کہ ماں صاحب کے دروازے تو بند ہیں، تمہارا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا حکومت کا کام کرتا ہے، دیر میں آتا ہے، اس لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے جیسے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تب تک حضرت مسلم بن عقیل کا نام سن کر کے وہ بوڑھی عورت آپ کو پناہ دے دیتی ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم عبادت و ریاضت رات بھر کرتے رہتے ہیں۔ ادھر حکومت کے حالات بدل گئے، اپنے اپنے سارے آدمیوں کو لوگوں نے کھینچ لیا، اور جب پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل فلاں کے گھر میں اس طرح سے ہیں تو سویرے سویرے اس گھر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ حکومت کے کارندے سپاہی آ کر کے تلواریں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اس کے گھر کو تلوار لے کر کے گھیرے ہوئے ہیں، صرف مجھے مارنے کے لیے، تو اللہ کا شیر دل بندہ یوں ہی اپنی جان کسی کے حوالے نہیں کر دیتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار لے کر کے باہر نکلے، مقابلہ شروع ہوا، پیچھے سب ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے لگے، گورنر ہاؤس آپ نے گھروا لیا۔ مورخ بیان کرتا ہے کہ مسلم بن عقیل سے جب پہلی جنگ کوفہ میں ہوئی ہے اور کوفیوں نے ساتھ دے دیا تھا، اس وقت اگر چاہتے تو مسلم بن عقیل کوفے کی دارالعمارت کا ایک ایک پتھر اکھڑوا کر پھینکوا دیتے اور وہی فوج کی شام تک چلی جاتی، مگر مشیت الہی کچھ اور ہے۔ حضرت امام مسلم چلے آئے اور آ کر کے ٹھہر گئے۔ اب پھر اس کے بعد دوسرا رخ بدلنا شروع کر دیا ابن زیاد نے۔ بکاؤ کل بھی لوگ تھے دین کے نام پر، بکاؤ آج بھی لوگ ہیں دین کے نام پر۔ دیکھ لیا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کو دولت کی ضرورت ہے، اس لیے ان کے سربراہدہ لوگوں کو خریدا جائے، ان کے ان لوگوں کو خریدا جائے جو عوام الناس میں اثر و رسوخ رکھ رہے ہیں۔ یہ مزاج یزیدیوں ہی سے ملا ہے آج بھی لوگوں کو کہ اگر قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو قوم کے رہنماؤں کو خرید لو، اگر قوم کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو تو قوم کے رہنماؤں کا سودا کر لو، قوم برباد ہو جائے گی۔ یزیدیوں نے دیکھا، ابن زیاد نے دیکھا کوفہ کے لوگ بکاؤ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیا اور سارے لوگوں کو کہا کہ اپنے متعلقین اور اثر رکھنے والوں کو منع کر دو، مسلم بن عقیل کا کوئی ساتھ نہ دے گا، چنانچہ روک دیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پھر گھیرا گیا اور گھیرنے کے بعد بڑی سختی آپ پر کی گئی۔ محمد ابن اشعث چند سواروں کو لے کر کے آیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، تلواریں چلتی ہیں۔ حضرت امام مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے سلام عرض کرتے ہیں، اے نانا جان سلام لے لو، مسلم پر کون سی مصیبت آئی ہے تو میں جانتا ہوں اے نانا جان، مگر میرے بھائی میرے اعتماد پر، میرے یقین پر، میرے خط پر مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑیں گے، ان کے ساتھ یہ ظالم کیا سلوک کریں گے، یہ حکومت اور اقتدار کی لالچ میں کس طرح سے دین کی آبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم ایسی تلوار ان کی چلی ہے کہ محمد بن اشعث بھی پیچھے ہٹتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اچھا مسلم بن عقیل تم اپنی تلوار رکھ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یقین مان لو ہم کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں دارالعمارت میں لے چلیں گے گورنر ہاؤس میں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو گئے تھے، گھوڑے سے نیچے آ گئے، زمین پر آنا تھا، ان لوگوں نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد اپنے انڈر میں کر لیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نہیں دے رہے تھے، محمد بن اشعث چھین رہا تھا تلوار بڑی زبردستی کے ساتھ، اس نے آپ کے ہاتھ سے تلوار لی۔ آپ کہتے ہیں اے ابن اشعث تم نے پہلا دھوکہ مجھے دیا، تم نے کہا تھا مسلم بن عقیل تمہاری تلوار نہیں لوں گا اور تم نے میری تلوار لے لی، کہا مسلم بن عقیل تمہیں ہم لے چل رہے ہیں گورنر ہاؤس میں۔ گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے سامنے جب لے جایا گیا تو دو تاریخیں بتائی جا رہی ہیں، ایک تاریخ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے میں داخل ہوتے ہوتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا، دوسری تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ ابن زیاد کے سامنے پیشی ہوئی، زخموں سے چور ہیں، پیشانی پر تلوار لگ گئی ہے، خون بہ رہا ہے، امامہ شریف خون سے بھیگا ہوا ہے، سر پر تلوار لگ گئی ہے اور ریش مبارک سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، پورا جسم لہولہان ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے سامنے ہوئے، تب تک کسی نے کہا اے مسلم بن عقیل تم نے گورنر کو سلام نہیں کیا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں ظالم ظالم کو کیا سلام کرے گا، ظالم وہ ہے میری جان کا دشمن ہے، میری آبرو کا دشمن ہے، اس ظالم کو میں ظالم سلام کروں گا؟ تب تک
کہا چپ رہو، تم ہمیں ظالم کہتے ہو؟ کہا ہاں تمہیں میں ہی ظالم نہیں کہتا ہوں، تمہیں قیامت تک دنیا ظالم کہتی رہے گی، تمہیں مومنین ظالم کہتے رہیں گے، تمہیں معتقدین اور مسلمین ظالم کہتے رہیں گے، تم ظالم ہو۔ اس سے زیادہ ظلم و ستم کا ماحول کیا ہوگا جو تو نے مجھ پر کیا ہے؟ میں بلایا گیا تھا، میں کوفہ میں خود نہیں آیا تھا، ان لوگوں نے مجھے بلا کر کے اس طرح سے دھوکہ دیا ہے، ان لوگوں نے مجھے دعوت دے کر کے اس طرح سے میرے اوپر تیری جانب سے ظلم کروایا ہے۔ اے کوفیوں، قیامت تک تم معاف نہ کیے جاؤ گے۔ ابن زیاد کے سامنے جب یہ بیان دیا گیا، ابن زیاد لرس جاتا ہے۔ کسی ظالم نے کہا، مسلم بن عقیل اپنے بھائی حسین ابن علی کو گالی دو، آپ کہتے ہیں ظالم خبیث، کوئی بھائی اپنے بھائی کو گالی دے گا؟ وہ شہزادے رسول ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم کو ڈانٹا اور جلادوں کہا لے جاؤ اس کو قلعہ کی دیوار پر اور اس کی گردن مار کر کے سر کو نیچے پھینک دو۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں ٹھہر جا، دو باتیں پہلے میری مان لے۔ ایک بات تو یہ ہے ابن اشعث، تو سامنے آ جا، میں تجھ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں فلاں کا 700 درہم قرضہ ہوں، اس کو تو ادا کر دینا، اور میرے بھائی حسین ابن علی کو اطلاع پہنچا دینا کوفہ نہ آئیں، اور میری لاش کو دفن کروا دینا۔ ان تینوں باتوں کو تو اپنے ذمہ لے لے۔ ابن اشعث نے لیا اپنے ذمہ۔ امام مسلم کو قلعے کی دیوار پر لے جایا گیا۔ امام حسین کے نام پر عشق و وفا کی راہوں میں یہ پہلا شہید ہے جو کوفہ کے فصیل کی دیوار پر لے جا کر کے امام حسین کے نام پر شہید کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام مسلم نے مدینہ کی طرف رخ کیا اور سلام عرض کیا، نانا جان اپنے اس بیٹے کے سلام کو قبول کر لو، اے بھائی جان کوفیوں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، تلوار دشمن کی چلی فضا میں بلند ہوئی، سر جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم کا شہید ہونا تھا کہ کوفہ کا نقشہ بدل گیا ہے، گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے، شریف رو پڑتے ہیں، بوہوں کی آہیں نکل آتی ہیں۔ اے میرے مولا، ان لوگوں کی حکومت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، انہی لوگوں کی حکومت کے تعلق سے بعض صحابہ بھی رب کی پناہ مانگا کرتے تھے، ایسے ہی لوگوں کے حکومت کے تعلق سے نبی کونین نے خبر دی تھی، اے پروردگار حفاظت فرما، کوفہ کی سرزمین پر نماز رسول پر ظلم ہو رہا ہے، اس طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ مہمان بلا کر کے اور مہمان بنا کر کے حضرت امام مسلم شہید ہوئے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن اشعث نے دو وعدہ پورا کیا تھا، ایک تو حضرت امام علی مقام کو خبر پہنچا دیا تھا اور دوسرے 700 درہم قرضہ بھی ادا کروا دیا تھا، لیکن تیسری لاش یعنی جسم پاک کے دفن کے سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں کہ آپ کو فصیل کے پاس دفن کیا گیا یا میدان میں دفن کر دیا گیا یا کسی کے حوالے کر دیا گیا، مختلف روایتیں آئی ہیں۔ حضرت امام مسلم شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد بیٹھا اپنے گورنر ہاؤس میں تو باتیں ہونے لگی، کسی نے کہہ دیا کہ گورنر مسلم کے ساتھ مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے۔ فوراً گورنر نے منادی کروا دی کہ ندا دے دو پورے کوفہ شہر میں کہ مسلم بن عقیل کے بچے جہاں ہوں وہ دارالعمارت گورنر ہاؤس میں لا کر کے پیش کیے جائیں۔ اس خبر کا پھیلنا تھا کہ لوگ سہم گئے، ڈر گئے۔ حضرت امام مسلم کے دونوں بچے قاضی شریح کے گھر تھے، قاضی شریح نے طبیعت کے تھے، انہوں نے جب سنا کہ اس طرح سے بچوں کے تعلق سے اعلان ہوا ہے تو ان کا دل ہل گیا۔ دونوں بچے قاضی شریح کے گھر سو رہے ہیں، معاملہ کیا ہو گیا بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ 8-7 سال کی عمر، 9 سال اور 7 سال کی عمر بتائی جا رہی ہے ان بچوں کی۔ دونوں بچے سوئے ہوئے تھے کہ رات کی تاریکی میں قاضی شریح بچوں کے پاس پہنچے اور رونے لگے، زارو قطار آنسو بہنے لگے۔ بچے اٹھ پڑے، پوچھ پڑتے ہیں اے ہم کیا بات ہے، اے چچا کون سی مصیبت آئی ہے؟ انہوں نے دست شفقت بچوں کے سر پر پھیرا۔ بچوں نے کہا اس طرح سے سر پھیرنا تو ریت ہے یتیم ہو جانے کی، اس طرح سے ہاتھ کا پھیرنا تو پتا چل رہا ہے کہ باپ نہیں رہ گئے۔ اتنا کہنا تھا کہ قاضی شریح کی آنکھیں برسنے لگی، روتے ہوئے گمبھیر رودھی ہوئی آواز میں کہتے ہیں رسول اللہ کے شہزادو تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے باپ کے ساتھ کوفیوں نے دغا کیا، شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا نازوں کے تالے شہزادے، باپ کے دامن سے لپٹ لپٹ کر آنے والے شہزادے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، اپنی پیشالی کو زمین پر مارنے لگتے ہیں۔ میرے مولا میری ماں تو پہلے جدا ہو گئی مجھ سے، میرے باپ کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا، میرے مولا ہم نہیں جانتے تھے کہ
راستے میں باپ کے ساتھ اس طرح مصیبت آئے گی، ورنہ صحیح کہہ رہے تھے لوگ کہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ، اگر ہم مکہ چھوڑ کر کے نہ آئے ہوتے تو یہ مصیبت ہم کیوں دیکھتے، لیکن میرے باپ جب نہیں رہے تو ہم ہی رہ کر کے کیا کریں گے، دونوں بچے ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اگر کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوں تو آپ کا دل کیسا ہو جائے گا، لاکھ جائیدادیں ہوں مگر نگاہ پڑے گی تو آپ کو بولنا پڑے گا ہائے قسمت یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، نہ ان بچوں کی ماں ہے نہ ان بچوں کا کوئی باپ ہے، کس طرح سے آپ کا دل پسیجے گا۔ یہ مسافر ہیں، کوفہ کی سرزمین پر ہیں، خاندان چھوٹا ہوا ہے، اپنا شہر چھوٹا ہوا ہے، اپنے بھائی بند چھوٹے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ دار چھوٹے ہوئے ہیں، باپ کا دامن چھوٹ گیا ہے، شہادت کی خبر مل رہی ہے، ان کے دل سے پوچھو ان پر کیا گزری ہوگی، رو رہے ہیں۔ قاضی شریح نے کہا میرے شہزادو رو نہیں، تمہاری بھی جان کے دشمن لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسا کرو شہزادو کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلہ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مدینہ منورہ روانہ کر دوں، چلے جاؤ اور تاکہ تمہاری جان بچ جائے، ورنہ میرے لیے بھی خیر نہیں ہے اور تمہاری بھی جان کے دشمن ہو گئے ہیں کوفی۔ وہ دونوں بچے خاموش رہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اپنے لڑکے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو ایسا کرو کہ سنو جو تجارتی قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے ان شہزادوں کو لے لو تم، اور جب چاند نکل آئے قافلہ کو دیکھو تو لے جا کر کے تم ملا دو اس قافلہ میں، یہ بچے چلے جائیں گے، قافلہ والوں سے بتا دو گے تو ان کا لحاظ بھی کریں گے، اگر میں ان کو لے کر کے جاتا ہوں کہیں حکومت کے آدمیوں نے مجھے دیکھ لیا تو دقت ہو جائے گی، اور تمہیں دیکھ لیا تو میں تمہیں چھڑا لوں گا۔ قاضی شریح نے اپنے بچے کے حوالے کر دیا، دونوں شہزادے روتے ہوئے وہی کوفہ ہے جب آئے تھے کوفہ میں تو پاؤں دھو کر کے پیا جا رہا تھا، وہی کوفہ ہے آج نکل رہے ہیں، کس طرح سے اپنے باپ کی شہادت سن کر کے یہ دونوں بچے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، قدم اٹھ نہیں رہے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دور چلنے کے بعد قافلہ دکھائی دیتا ہے۔ قاضی شریح کے بچے نے کہا وہ دیکھو شہزادو قافلہ ہے، دوڑ کر کے مل جاؤ، راستہ بتا دیا، پیچھے ہو گئے، وہ دونوں شہزادے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن قافلہ نہیں مل رہا ہے، آگے چل رہے ہیں، قافلہ نگاہوں سے غائب ہو گیا، آگے چل رہے ہیں، زمین طے نہیں ہو رہی ہے، دونوں بچے رات بھر چلتے رہے، ادھر سے ادھر دوڑتے رہے، جب صبح کا سفیدہ پھیلا تو وہی زمین تھی جو کل والی ہے، وہی زمین تھی جس زمین پر چلے ہیں، ہائے قسمت کی لکھی ہوئی بات، وہ دونوں شہزادے سہم جاتے ہیں، صبح کا سفیدہ ہے، پیاس کی شدت ہے، گرمی پڑ رہی تھی، پیاس کی شدت کی بنیاد پر تھوڑی دیر آگے بڑھے تو ایک چشمہ دکھائی دے رہا تھا، اس پانی کے چشمہ پر دونوں شہزادے پہنچ گئے اور پانی پیا، پانی پینے کے بعد وضو کیا، نماز ادا کی، رو رہے ہیں، روتے روتے ایک شاہ بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا ایسا کرو کہ چھپ جاؤ، اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو بڑا دقت پیش آئے گا، کسی نے ہمیں دیکھ لیا، چنانچہ وہ دونوں شہزادے وہیں چھپ جاتے ہیں اور چھپنے کے بعد ان کی تصویر پانی کی سطح پر دکھائی دے رہی ہے۔ ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے دیکھا کہ پانی کی سطح پر دو بچوں کی تصویر دکھائی دے رہی ہے، جب نگاہ اٹھا کر کے آگے دیکھا تو کھوہ میں دیکھتی کیا ہے، دونوں شہزادے ہیں، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کے تعلق سے اعلان ہو گیا کہ تلاشو ان کو، وہ کسی طرف نکل گئے ہیں، وہ شہر سے باہر نہ جانے پائیں، تلاشنے والے بھی آ گئے ہیں۔ وہ لونڈی پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، قریب جاتی ہے، جانے کے بعد پوچھا بیٹو کون ہو، سچے تھے، سچی بات بول گئے کہ ہم مسلم بن عقیل کے دونوں یتیم ہیں، اتنا سننا تھا۔ وہ لونڈی دوڑی دوڑی اپنے مالکہ کے گھر گئی اور جا کر کے بتایا، اس کی مالکہ محب اہل بیت تھی، خاتون جنت کا نام ہردم لیتی رہتی تھی، نبی کونین کے شہزادوں سے بڑا پیار تھا۔ وہ عورت بھاگتی دوڑتی آئی اور دونوں شہزادوں کو لے لیا، دونوں شہزادے چلنے سے تو سہم رہے تھے لیکن عورت نہیں مان رہی ہے، نہیں شہزادو چلو میرے گھر چلو، عورت چلی جاتی ہے اور جب گھر لے کر کے دونوں شہزادوں کو پہنچتی ہے، نہلاتی ہے، کپڑے بدل دیا، دودھ پلا دیا، سر پر اپنے ہاتھ کو سہلا رہی ہے، شہزادو فاطمہ کے چمن کے پھولو، گھبراؤ نہیں، ان ظالموں کا ظلم زیادہ دن تک نہیں رہے گا، تم علی کے شہزادے ہو، رسول اللہ کے نور ہو، بات پیار دے رہی ہے۔ دونوں شہزادوں کو عورت پیار دے کر کے گھر میں سلا دیتی ہے۔ اس کا شوہر حارث نام کر کے تھا، اس ظالم نے سن لیا تھا کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ مسلم کے دونوں شہزادے غائب ہو گئے ہیں، جو لے کر کے دونوں کو آئے گا انعام و اکرام پائے گا۔ انعام کی لالچ میں یہ ظالم دن بھر سرگرداں رہا، تلاشتا رہا، جب شام کو گھر آیا تو پوچھ لیا بیوی نے کہاں تھے دن بھر، کہا تمہیں نہیں پتا حکومت کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ مسلم کے دونوں شہزادے بھاگ گئے ہیں، اگر مل جائیں دونوں شہزادے تو بڑا انعام ملے گا، زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، تمہیں نہیں معلوم ہے۔ تب تک عورت کا کلیجہ سہم گیا، عورت کانپ گئی، اس نے سمجھانا شروع کیا، وہ علی کے
لال ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں، رسول اللہ کے شہزادے ہیں. یہ لوگ دنیا بنانے کے لیے رسول کے شہزادوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تم اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرو. وہ کہتا ہے نادان ہے تو ہم کو سمجھاتی ہے زندگی کا نقشہ بدل جائے گا اگر مسلم کے شہزادے ہمیں مل جائیں تو. عورت ڈر رہی ہے، کھلا پلا کر کے شوہر کو سلا دیتی ہے. جس کمرے میں دونوں شہزادے تھے اس کمرے میں تالا لگا دیا. رات کی تاریکی بڑھتی چلی گئی. جب تیسرا پہر ہوا تو دونوں شہزادے اٹھ پڑے، ایک دوسرے کو جگایا اور جگانے کے بعد رونے لگے. روتے روتے دوسرے سے ایک دوسرا بھائی کہہ رہا ہے نانا جان ابھی کہہ رہے تھے میں نے دیکھا ابا حضور سامنے کھڑے ہیں. نانا جان پوچھتے ہیں مسلم بن عقیل دونوں شہزادوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں اے نانا جان ابھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد دونوں شہزادے آپ سے مل جائیں گے. آقا کریم کا چہرہ ہم نے دیکھا، میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. چھوٹا بھائی بول پڑا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اب شاید زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، اب شاید ہمیں بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے. رو رہے ہیں، روتے روتے آواز بلند ہو جاتی ہے. حارث سو رہا تھا اٹھ پڑتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے. بتا یہ رونے کی آواز بچوں کی کیسی آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا محلے کے بچے روتے ہوں گے سو جائیں گی. کہا نہیں تو ایسا لگتا ہے میرے بغل کے کمرے میں بچے رو رہے ہیں. اٹھا اس نے دیکھا تالا لگا ہوا ہے، توڑ دیا تالا. دروازہ کھولا تو دونوں شہزادے موجود ہیں. نور سا چہرہ چمک رہا ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے. شہزادے دیکھ کر کے سہم جاتے ہیں کہ رات کے تیسرے پہر میں یہ عفریت کہاں سے آ گیا. اس نے کہا تم کون ہو؟ پھر یہ بول پڑے ہم مسلم بن عقیل کے دونوں یتیم ہیں. اتنا سننا تھا ظالم نے دونوں پر اپنے دونوں ہاتھ کو بڑھایا اور زلفوں کو پکڑ کر کے گھسیٹا اور اپنے پکڑ لیا. خبردار شہزادے رسول ہے ہاتھ نہ لگانا. کہا نادان تو ہمارے گھر میں ان بچوں کو رکھے ہوئے ہے اور میں دن بھر سرگردہ تھا، پریشان تھا. سویرے سویرے میں ان دونوں کا سر لے کر پیش کروں گا تو انعام کی بارش ہو جائے گی. عورت کہتی ہے نہیں نہیں ان دونوں کے تعلق سے ایسی باتیں نہ سوچ، تیری آخرت برباد ہو جائے گی. یہ مظلوم ہیں، یتیم ہیں، یہ فاطمہ کے نور نظر ہیں. نہیں نہیں ہونے نہیں دوں گی میں اپنے سامنے. وہ کسی طرح سے روکتی ہے. دونوں بچے سہمے ہوئے ہیں. دن کا اجالا پھیلتا ہے، ظالم نہیں مانتا ہے، دونوں بچوں کو نکالتا ہے. عورت قدم پکڑ رہی ہے، ٹھوکر دے دیتا ہے، تلوار سے مارتا ہے، زخمی ہو جاتی ہے. عورت کا سر پھٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے. یہ ظالم دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے. پوچھ رہے ہیں دونوں بچے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کون سا جرم تمہارا کیا ہے؟ میرے باپ نے کون سی دشمنی کی ہے؟ تم لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا، مجھے بھی قتل کر رہے ہو. خدا کی قسم آج اگر ہمیں چھوڑ دو تو قیامت کے دن رسول اللہ اپنے نانا سے ہم تمہیں نجات کا پروانہ دلا دیں گے. زمین ہل رہی ہے، آسمان کانپ رہا ہے، سورج کی شعاعیں طلوع ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی، مگر سورج کی کرنیں مدھم ہو رہی ہے. مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے؟ رب کی طرف سے نگاہ آتی ہے میرے فرشتوں دیکھ لو یہ میری مشیت ہے، یہ میرا امتحان ہے میرے بندوں کے لیے. اور میرے صابر و شاکر بندے ایسے ہی امتحان دیا کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہر فرات کے کنارے لے جا کر کے کھڑا کرتا ہے. نہر فرات لہریں لے رہا ہے. اس ظالم نے اپنی تلوار کو بلند کیا تو بھائی بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنے دونوں آنکھوں کو شہزادے بند کر لیتے ہیں. ظالم کی تلوار بلند ہوتی ہے، بڑا بھائی بول پڑتا ہے پہلے میری گردن پر تلوار مار، میں اپنی آنکھ اپنے بھائی کو تاپتا ہوا نہ دیکھوں. دوسرے نے کہا ظالم مجھے مار دے میں کیسے دیکھوں گا؟ یہ 7 اور 9 سال کے دونوں بچے شہید کیے جاتے ہیں. ظالم نے شہید کرنے کے بعد جسموں کو دریا میں ڈال دیا، سر کو اپنے ساتھ لے لیا اور لے کر کے دیوانے کتے کی طرح سے ہاتھتا کانپتا گورنر ہاؤس میں پہنچا. کہا اے ابن زیاد میں یہ یتیم کے بچوں کا سر لایا ہوں، دیکھو خدا کا انتقام کیسا ہوتا ہے، خدا کی قدرت کس طرح سے انتقام لیتی ہے. ابن زیاد بھڑک اٹھا، اس نے کہا حرام زادے، حرام خور مردود، میں نے تو یہ کہا تھا مسلم بن عقیل کے بچوں کو گرفتار کر کے لاؤ. اگر یزید امیر شام نے مجھ سے زندہ مانگ لیا تو میں کیا کروں گا؟ حرام خور، تجھے قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ حرام خور. نہیں دیکھو خدا کی قدرت کس طرح سے انتقام لے رہی ہے. یہ کانپ گیا. گورنر مجھے معاف کر دیا جائے. کہا ظالم تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، ابھی میں بتاتا ہوں تجھے سزا کیسی دی جاتی ہے. اس ظالم کو لے جاؤ اور اس کے جسم کو گاڑ دو زمین پر اور اس کی گردن کاٹ دو اور خوخار کتوں کو چھوڑ دو. اس طرح سے اس کو سزا دو. حارث جو دنیا بنانے کے لیے مسلم کے یتیموں کو شہید کیا تھا، اس طرح سے خدا کا انتقام ہوتا ہے اور رب اپنے مظلوم بندے کی طرف سے ظالم کو یہ انتقام لے لیتا ہے ظالم سے کہ حارث
گاڑ دیا جاتا ہے، اس کے سر پر دہی ڈال دیا جاتا ہے، خونخوار کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، نوچ نوچ کر کے اسے مار ڈالتے ہیں، تڑپ تڑپ کر کے مر رہا ہے۔ مسلم کے شہزادے تو جنت میں گئے، یہ ظالم ظلم کی بنیاد پر جہنم کا راستہ لے لیتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ نہر فرات کا پانی امام حسین نے کیوں نہیں پیا اور نہیں ملا، میں عرض کرتا ہوں وہ پیتے کیسے؟ ان میں ان کے شہزادوں کا خون تیر رہا تھا، مسلم کے شہزادوں کا جسم نہر فرات میں تیرا ہے۔ آل رسول کے حلق کے نیچے وہ پانی کیسے؟ حضرت مسلم کے یتیموں نے یتیم کو بلندی دے دی، حضرت مسلم کے یتیموں نے یتیموں کو وقار دے دیا، حضرت مسلم کے یتیموں نے حضرت مسلم کے دونوں یتیموں نے یہ ذہن و فکر دے دیا کہ اگر اسلام کی آبرو کے خاطر یتیمیت کے ماحول میں جان تمہیں دینا پڑے تو مسلم کی یتیموں کو یاد رکھ لینا، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل۔ دوستو ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ یہ قصے لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بنا ہوا وہ آغاز بات تھا۔ یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔